السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ۔ محترم حضرات و خواتین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے آل و اصحاب پر درود و سلام کے بعد میں نے آپ کی خدمت میں قرآن مجید کی ایک آیت، اللہ رب العالمین کا ایک فرمان پڑھا جو سورہ عادیات میں سے ہے، آیت نمبر 8۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اور بے شک وہ مال سے بہت شدید محبت کرتا ہے، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور بے شک وہ یعنی انسان مال و دولت سے شدید محبت کرتا ہے۔ محترم حضرات و خواتین، سورہ عادیات میں اس سے پہلے انسان کی ایک بری خصلت بیان کی گئی کہ وہ اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے، ان الانسان لربہ لکنود، کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکر گزار، احسان فراموش اور نافرمان ہے۔ یہاں اس آیت میں انسان کی ایک دوسری بری خصلت کا بیان ہے، اور وہ ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، کہ انسان مال سے شدید محبت کرتا ہے۔ گویا کہ اس سے پہلے جو رب کی ناشکری کا بیان ہے تو اس کا بنیادی سبب انسان کی مال سے بیجا محبت ہے اور خواہشات نفس کو رب کی مرضی پر ترجیح دینا ہے۔ اگر انسان دنیاوی مال و متاع سے بیجا محبت نہ کرے اور اپنی خواہشات کو رب کی مرضی پر ترجیح نہ دے تو وہ اپنے رب کی ناشکری نہیں کرے گا، اپنے رب کا احسان مند ہوگا، شکر گزار ہوگا، فرما بردار ہوگا۔ لیکن چونکہ وہ مال کی محبت میں اور شدید محبت میں گرفتار ہے اور خواہشات نفس کا غلام ہے، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات، انعامات اور اس کی نعمتوں کو فراموش کر بیٹھا ہے، اور بجائے اس کے کہ وہ رب کی اطاعت و فرما برداری کرتا، عبادت و بندگی کرتا، اس کے احکام کی پابندی کرتا، وہ ناشکر کرتا ہے، احسان فراموشی کرتا ہے اور نافرمانی کرتا ہے۔ ایک بات تو یہ معلوم ہوئی۔ دوسری بات یہ کہ یہاں جو کہا گیا ہے کہ انسان مال سے شدید محبت کرتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان مال و دولت سے بے انتہا محبت کرتا ہے، اسے اپنی نظر میں بے حد عزیز جانتا ہے، اس کی اپنے دل میں شدید چاہت رکھتا ہے،
اس کا بہت زیادہ حریص ہوتا ہے، اس کے حصول کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا ہے، اس کے لیے نہایت محنت اور مشقت برداشت کرتا ہے، اس کے لیے اپنی زندگی، وقت اور توانائی کا بہت بڑا حصہ صرف کر دیتا ہے، یہاں تک کہ اپنی صحت اور جان کی بھی بازی لگا دیتا ہے۔ مال و دولت سے شدید محبت کرتا ہے کہ اس کو اپنی زندگی کا نصب العین بنا کر رکھے ہوا ہے، اسی کی دھن میں رہتا ہے، اسی کے بارے میں سوچتا ہے، اسی کے لیے دوڑ بھاگ کرتا ہے۔ تو اس طرح سے انسان مال کے پیچھے پڑا رہتا ہے۔ تو یہ مطلب ہے انسان کی مال سے شدید محبت کا۔ ایک اور بات یہ معلوم ہوتی ہے، ایک ضروری نقطہ بیان کرنا مناسب ہوگا یہاں پر، کہ یہ جو مال کی محبت ہے یہ سرے سے بری بات نہیں ہے، مذمت کے قابل نہیں ہے، مذموم خصلت نہیں ہے سرے سے، کیونکہ مال کی محبت یہ انسان کی فطرت میں داخل ہے، انسان کے رب کی طرف سے اس کی فطرت میں ودیعت کر دی گئی ہے یہ چیز کہ وہ مال و دولت سے محبت کرے گا۔ مال انسانی زندگی کی 5 بنیادی ضرورتوں میں سے ایک ہے۔ مال پر بہت ساری ضروریات زندگی کی تکمیل کا دار و مدار ہے، اور اس لیے مال کو حلال قرار دیا ہے، حلال ہی نہیں بلکہ ضرورت کے مطابق واجب قرار دیا ہے، جا بجا اس کی ترغیب اور آئی ہے، اس کے اصول اور ضابطے بتائے گئے ہیں، اور اس طرح سے مال کے بارے میں انسان کی رہنمائی کی گئی ہے، یہاں تک کہ اگر مال کمانے کے پیچھے نیت پاکیزہ ہو اور مال کمانے کا طریقہ جائز و مباح ہو تو یہ مال کمانا اسلام کی نظر میں یہ عبادت ہے اور کار ثواب ہے۔ اس کے بالمقابل سستی، کاہلی، کام چوری، نکما پن، خود ساختہ بیکاریوں، بے روزگاری اور دوسروں کے سامنے دستے سوال دراز کرنا اسلام کے اندر انتہائی غلط اور گھٹیا ترین حرکت شمار کی جاتی ہے۔ تو ان تمام باتوں سے معلوم ہوا کہ مال سے محبت کرنا یہ اپنے آپ میں یکسر غلط نہیں ہے، اور مطلقاً یہ نہیں کہا جا سکتا کہ مال سے محبت کرنا یہ مذموم ہے اور بری بات ہے، بلکہ مال کی وہ محبت مذموم ہے، مال سے ایسی محبت کرنا بری عادت ہے، بری خصلت ہے کہ جس کی وجہ سے انسان اپنے مقصد زندگی کو بھلا بیٹھے، مال کمانے ہی کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لے، اور مال کمانے کے چکر میں اللہ کے دین سے، اس کے ذکر، اس کی یاد سے، اس کی عبادت و بندگی سے، اس کے اطاعت و فرما برداری سے، اس کے احکام پر عمل کرنے سے
آخرت کی فکر اور موت کے بعد کی تیاری کرنے سے یکسر غافل ہو جاتے، مال و دولت کے حصول کو ہی نصب العین بنا لے، ہما وقت اسی کے بارے میں سوچے، اسی کی دھن ہو، اسی کی فکر ہو اور اسی کے لیے ساری تگ و دو کرے۔ اسی طریقے سے مال سے محبت جو مذموم ہے اس میں یہ بھی داخل ہے کہ مال کمانے میں حلال و حرام کی پرواہ نہ کرے، حرام چیزوں کی تجارت کرے یا حرام طریقوں سے کمائی کرے، مال کو گن گن کر جمع کرے اور اس میں اللہ کا جو حق بنتا ہے اور اللہ کے بندوں کا جو حق بنتا ہے اس کو ادا نہ کرے، زکوٰۃ اور صدقات و خیرات کی ادائیگی نہ کرے، استطاعت کے باوجود اللہ کے راستے میں، دعوت دین کے کاموں میں اور خدمت خلق کے کاموں میں خرچ نہ کرے۔ اسی طریقے سے اس کے اندر یہ بھی داخل ہے، مال کی محبت جو مذموم ہے اس کے اندر یہ بھی شامل ہے کہ انسان بخیلی اور کنجوسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے نفس پر اور ان پر جن کے اخراجات اس کے ذمے ہوں، جیسے کہ بیوی، بچے، والدین وغیرہ، تو اس طرح کے مد میں معروف طریقے سے خرچ نہ کرے۔ تو یہ سب اس بات کی علامت ہے کہ انسان اپنے مال سے شدید محبت کرتا ہے، ایسی شدید محبت جو کہ شریعت میں قابل مذمت ہے، جس کی برائی بیان کی گئی ہے، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بری عادت ہے اور بری خصلت ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انسان کی مال سے محبت دو قسم کی ہے، ایک تو فطری محبت ہے کہ انسان کی ضروریات مال سے پوری ہوتی ہیں تو اس کے بقدر وہ مال کمائے اور مال جمع کرے، رکھے اور مال حاصل کرنے کے لیے محنت مشقت کرے اور مال کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کی رضا اور خوشنودی چاہے، زکوٰۃ کے ذریعے، صدقات و خیرات کے ذریعے، انفاق فی سبیل اللہ کے ذریعے، دینی تعلیم و تربیت، اسلام کی دعوت و تبلیغ اور جو حقوق واجبہ اور مال جمع کرنے ہی کو اپنی زندگی کا مقصد اور اسی کے لیے ساری توانائی صرف کرے، اسی میں اپنا سارا وقت دے، اسی کے لیے تمام تر محنت و مشقت کرے، اسی کے بارے میں ہمہ وقت سوچے، ہمہ وقت اسی کی پلاننگ کرے اور اس کی وجہ سے جو اصل مقصد زندگی ہے اللہ کی عبادت کرنا، اس سے غافل ہو جائے اور جو حقوق ہیں انسان کے اوپر، اللہ کے حقوق، بندوں کے حقوق اور اسی طریقے سے جو انسانیت کے اصول ہیں، اخلاقیات ہیں، ان تمام چیزوں کو سرے سے نظر انداز کر دے، تو یہ محبت جو ہے مال سے، یہ بری خصلت ہے اور یہ مذموم بات ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اسی طریقے سے محترم حضرات و خواتین، یہاں جو انسان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ مال سے شدید محبت کرتا ہے، اس سے مراد کون سا انسان ہے؟ تو اس سے مراد یا تو عام انسان ہے، جس کا مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اکثر و بیشتر لوگوں کا یہ حال ہے کہ وہ مال سے بیجا محبت کرتے ہیں، شدید محبت کرتے ہیں، مال کی شدید چاہت رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ کی یاد سے اور آخرت کی فکر سے اور موت کے بعد کی زندگی سے غافل ہو جاتے ہیں۔
اکثر و بیشتر لوگوں کا یہ حال ہے۔ تو یا تو انسان سے مراد یہ عام انسان ہے، اس لیے کہ انبیاء کرام، رسول اعظام، صحابہ کرام، اولیاء، صالحین، صدیقین، شہداء اور سلف صالحین اس طرح کی بری عادتوں اور خصلتوں سے پاک ہوتے ہیں، بہت بلند ہوتے ہیں، ان کی شان بہت اونچی ہوتی ہے، ان کا نفس ان بری خصلتوں سے دور رہتا ہے۔ زہد و ورع، مال کی محبت سے بے نیازی، دنیا سے بے رغبتی، حرام سے اجتناب، حلال پر قناعت، زکوٰۃ و صدقات، انفاق فی سبیل اللہ اور خلق، یہ ان کے لازمی اوصاف میں سے ہیں، لہٰذا ان کے بارے میں نہیں کہا جائے گا مال سے شدید محبت کرتے ہیں یا کرتے تھے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اس سے یہ جماعت، یہ پاکیزہ جماعت، یہ مقدس شخصیات، یہ بلند ہیں، پاک ہیں، وہ اس میں شامل نہیں ہیں، وہ اس سے مستثنیٰ ہے۔ تو اگر ہم یہاں پر کہ انسان مال سے شدید محبت کرتا ہے، اس سے مراد عام انسان لیں گے، اکثر و بیشتر لوگ لیں گے، تو اس سے ہم اس جماعت کو الگ کر کے اور مستثنیٰ کر کے دیکھیں گے۔ یا پھر اس سے مراد کہ انسان مال سے شدید محبت کرتا ہے، اس سے مراد یہ ہوگا کہ کافر انسان مال سے شدید محبت کرتا ہے، جو غیر مسلم ہے، کافر ہے، مشرک ہے، وہ مال سے، دنیا سے، دنیاوی مال و متاع سے شدید محبت کرتا ہے، شدید اس کے دل میں اس کی چاہت ہوتی ہے، اور اسی کے لیے وہ ہمہ وقت دو کرتا ہے، اسی کی دھن میں رہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے سامنے زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے سوائے کھانے کمانے کے، موج مستی کرنے کے۔ آخرت کا وہ تصور ان کے یہاں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کا وہ تصور نہیں ہے جس کو زندگی کا مقصد اسلام میں قرار دیا گیا ہے۔ اس لیے یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ غیر مسلم کفار، مشرکین، ملحدین، بے دین لوگ مال سے شدید محبت کریں، ایسی شدید محبت کہ اس کی وجہ سے اللہ کی یاد سے اور آخرت کی فکر سے اور موت کے بعد کی تیاری سے اور اپنے مقصد زندگی سے غافل ہو جائے۔ تو یہاں پر بعض اہل علم نے کہ انسان مال سے شدید محبت کرتا ہے، کافر انسان کو مراد لیا ہے، اور بعض اہل علم نے عام انسان مراد لیا ہے، جس میں کفار و مشرکین کے ساتھ ساتھ بعض وہ مسلمان بھی داخل ہو سکتے ہیں جن کے اندر اس طرح کی کافرانہ روش، مشرکانہ رویہ موجود ہو۔ اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ یہاں پر انسان سے مراد کافر ہے، جس کے بارے میں کہا گیا کہ وہ مال سے شدید محبت کرتا ہے، اگر مان لیا جائے کہ اس سے مراد کافر اور مشرک غیر مسلم انسان ہیں، تو بھی اللہ رب العالمین نے چونکہ اس کا ذکر کیا ہے اپنی کتاب قرآن مجید کے اندر سورہ عادیات آیت نمبر 8 میں، تو ضرور ہم مسلمانوں کے لیے بھی ہے کہ دیکھو، یاد رکھو، مال سے شدید محبت کرنا، مال کی شدید چاہت رکھنا اس قدر کہ اس کی وجہ سے تم اپنے مقصد حیات سے غافل ہو جاؤ، اللہ کی یاد سے، آخرت کی فکر سے اور ما بعد الموت کی تیاری سے تم غافل ہو جاؤ، اس کو بھول بیٹھو، یاد رکھنا ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ کافرانہ روش ہے، یہ مشرکانہ رویہ ہے، یہ مومنوں کا، مسلمانوں کا تعامل نہیں ہونا چاہیے، یہ ایمان والوں کا اور اہل اسلام کا رویہ اور برتاؤ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ان کی خصلت، ان کی صفت نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ مال کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، ہمیشہ مال کے حصول میں لگے رہتے ہیں اور اس کے چکر میں دین اور آخرت کو یکسر بلا دیتے ہیں۔ مومنوں کو، مسلمانوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ
کافروں، مشرکوں، غیر مسلموں، بے دینوں اور ملحدوں کی روش ہے، اور مسلمانوں کو ان کے راستے پر نہیں چلنا چاہیے، اس لیے کہ یہ ایک ایسا راستہ ہے جس میں حلال و حرام کی تمیز نہیں ہوتی ہے، اور پھر اس میں جو حقوق عائد ہوتے ہیں اس کی ادائیگی کی فکر نہیں ہوتی ہے۔ لہذا مسلمانوں کو اس سے دور رہنا چاہیے اور اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ان کی زندگی میں بھی، ان کے دل میں بھی مال کی محبت اس طرح سے گھر کر چکی ہے کہ وہ دین سے، آخرت سے غافل ہو گئے، اپنے رب سے غافل ہو گئے، رب کو بھلا بیٹھے، حلال و حرام کی تمیز نہیں کر رہے، مال میں جو حق واجب ہے اس کو ادا نہیں کر رہے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں؟ اگر ہے تو فوراً اس سے توبہ کریں، اپنی اصلاح کریں، اپنے آپ کو پاک کریں اس بری لت سے، اور اگر نہیں ہے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کریں اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اسی پر قائم رکھے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اور آپ کو اپنے ان نیک بندوں میں سے بنائے جو رب کے ذکر، آخرت کی فکر، ما بعد الموت کی تیاری کو، دنیاوی مال و متاع اور دنیا سے محبت پر ترجیح دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمارے اندر یہ خوبی پیدا کرے تاکہ ہم دنیا میں بھی دوسروں کے لیے نمونہ بنیں اور آخرت میں بھی